بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار علیہم رضوان سے 9 ہجری تک جو ہے نا رفع الیدین کا ثبوت ملتا ہے۔ 9 ہجری تک جو ہے نا یہ مسلمانوں میں رفع الیدین نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ جو ہے نا رائج تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ شروع میں جو ہے ہر اونچ نیچ ہر حرکت والی جگہ پہ احادیث میں ملتا ہے کہ مسلمان رفع الیدین کرتے، جیسا کہ ملتا ہے رکوع سے جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے میں 2 سجدوں سے اٹھنے کے بعد، ہر نئی رکعت میں، پھر 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت میں رفع الیدین کرتے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سلام میں بھی ملتا ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ آپ جب حدیث کی سٹڈی کرتے ہو صحاح ستہ سے کر لو یا وہ بکس جن سے صحاح ستہ کو کمپوز کیا گیا، تو آپ کو یعنی کہ ملے گا، حدیثیں ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی فلاں صحابی فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت جسے جب اٹھتے اس وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یا آپ کو یہ حدیثیں بھی ملیں گی کہ سجدے میں بھی یعنی کہ نہیں کرتے تھے، کرنے کی بھی ملیں گی۔ آہستہ آہستہ یہ عمل جو ہے نا وہ کم ہوا، اور 9 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا اسے کہتے ہیں منسوخ، اور اسے منسوخ سنت یا پھر خلاف سنت بھی کہتے ہیں۔ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ خلاف سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری میں ڈیتھ ہوئی، کم و بیش 2 سال کا پیریڈ بنتا ہے، یہ تو بہت پیریڈ ہے۔ اگر 1 منٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے کسی کام کو روک دیا تو وہ بھی بہت ہے۔ اور ترک رفع الیدین کے اوپر میں آپ کو صحیح یعنی کہ معتبر صحابہ ہیں ان سے جو ہے نا صحیح ریفرنس سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ابھی آپ کوئی طریقیں نکالتا ہے، جی بتاؤ کس طریق کو یہ عمل ترک ہوا یا سجدے میں رفع الیدین کب منع ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو طریق نہیں ملتی تو آپ حدیثیں وہ جتنی ہیں ان میں راویوں کی آپ یعنی کہ ڈیٹ آف ڈیتھ نکالیں برتھ، تو آپ کو یعنی کہ آئیڈیا ہو جائے گا، یا کسی اہل علم کی بک آپ سٹڈی کریں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ یعنی کہ جب منع کر دیا کسی کام سے، پھر اگر آپ وہ کرتے تو آپ یہ نہ کہو کہ وہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عمل کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ترک شدہ سنت ہے اس پہ کسی طور پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو عمر کا حصہ تھا اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کی، اس پہ تفکر کیا قرآن پاک میں، اور یہی بات جو ہے نا تابعین نے بھی اسے یعنی کہ نوٹ کیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو قانتین کا آپ مطلب بھی دیکھ لینا، ساکت ہوتا ہے، یعنی اعضاء کو بار بار حرکت نہیں دینی، تو جیسے یعنی رفع الیدین میں بار بار حرکت ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہی جو آیت ہے اقیم الصلاۃ لذکری، رفع الیدین جب آپ کرتے ہو بالکل صحیح سیدھے کھڑے ہو کے سنت کے مطابق، تو پھر آپ نے ہاتھ ہلانے ہیں اللہ کے ذکر کے بغیر، اور پھر آپ نے اللہ کا ذکر کر کے تو رکوع جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے یعنی کہ اگر رکوع سے پہلے کرنا ہے تو آپ نے ہاتھ ہلانے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کر کے رکوع کرنا ہے، یعنی اللہ کے ذکر اور رفع الیدین میں تھوڑا سا فرق بن جاتا ہے اگر آپ طریقے سے کرتے ہو، اگر جلدی جلدی کرتے ہو تو پھر نہیں۔ تو نماز میں جتنے بھی افعال ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں، اور سورۃ مومنون کی جو آیت نمبر 2 ہے کہ شروع میں یعنی آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ اور اس میں دیکھو عام انسان کی تو بات نہیں ہو رہی، یعنی میرے جیسا کوئی بات کرے تو آپ سوچ بھی سکتے ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ انہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دعا کی یعنی کہ تفسیر میں، تو وہ معتبر صحابی یعنی کہ
اس آیت کی وضاحت میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، رافعوا ایدیکم، رفع دین کرتے ہیں، وہ جو ہے نا خاشعون میں نہیں آتے، یعنی یہ چیز نماز کے سکون کو کیا کرتی ہے؟ خراب کرتی ہے۔ اب اس کے اوپر یعنی کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں یہ بات درج ہے کچھ صحابہ سے، راویوں سے۔ اب اس کے اوپر نا یعنی کہ بڑا تلاش کر کے اب کے لوگوں نے کیا کیا جی، یہ راوی سکھا نہیں تو وہ نہیں سکھا، اور جب تحقیق اب کریں گے تو جن راوی کو یہ سکھا نہیں کہہ رہے وہ حدیث میں ہیں، تفسیر میں وہ سکھا ہیں، اور اس پہ تمام جو ہے نا محدثین بھی متفق ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی کو لکھنے میں جو ہے نا وہ سکھا ہیں، تاریخ کی ان کی جو کتابیں ہیں انہوں نے لکھی بھی، تاریخ میں وہ سکھا نہیں۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ جب ایک کام آپ دیکھیں نا کہ اگر جو بندہ رفع الیدین کرنا شروع کر دے گا تو اس کو تحفے میں تشہد پہ بیٹھتے انگلی ہلانا بھی ملے گا، اور اس کو پھر تحفے میں یہ چیز بھی مل جائے گی کہ اگر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام آمین کہتا ہے، اور کتنے زیادہ افراد پیچھے ہوں گے وہ آمین مختلف آوازوں میں وہ بھی اونچی کہیں گے، اس کو یہ بھی یعنی کہ تحفے میں مل جائے گا۔ بلکہ یہ آپ کرو دیکھو کہ جب وہ کھڑا ہوگا پھر تو اس کی ساری توجہ کدھر ہوگی؟ پاؤں کی طرف، کہ کتنے کھولنے ہیں کتنے ساتھ ملانے، یعنی ذرا بھی اس کی نماز میں پھر سکون نہیں رہے گا۔ کیسے رہنا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو ترجیح نہیں دینی۔ ابھی میں آپ کو جو ہے نا صحیح روایتیں بتاتا ہوں جس میں جو ہے نا ہر مقام کا رفع الیدین جو ہے نا وہ منع کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ صحابہ جو باتیں کرتے تھے وہ تابعین نہیں لکھنی ہے۔ مسند احمد کی جو حدیث ہے 1918، یہ ہے بھی باب بھی کون سا ہے؟ نماز کا، یعنی نماز میں سکون کا چیپٹر ہے، اور اس میں یہ حدیث بھی سکون پر ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ حدیثیں دیکھنا جابر بن سمرہ کے حوالے سے کہ اس میں سلام میں ہاتھ اٹھانے کا بھی ممنوع یعنی اسے کر دیا گیا، اور اب یہ حدیث جو 1918 میں مسند احمد کی بتا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس میں کیوں آپ مکسنگ کر رہے ہو؟ یہ نماز کا باب ہے اور اس میں واضح یعنی کہ کہا گیا ہے کہ فی الصلاۃ، نماز میں جو آپ رافعوا ایدیکم رفع دین کرتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، تو اس کو یہ سکون کرو، یعنی سکون کے خلاف ہے۔ اور اس میں سیدھا اب کون سا رہ گیا؟ آپ کہو جی اس میں رکوع سے پہلے والے کا نہیں ذکر ہے، جب باقی سارے رفع دین کا منع حدیثوں میں مل گیا، اس کا ترک ہونا، اب رہ کون گیا نماز کے اندر؟ کون سا رہ گیا؟ رکوع والا ہی رہ گیا۔ رکوع والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ کہنا جی ایک حدیث ہے، جب رفع الیدین آپ دیکھیں کہ 9 ہجری کے بعد یہ ترک ہوا ہے، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، 2 سال بھی نہیں بنتے، اب کتنی کے لاکھ حدیثیں ملنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دیکھو خود مشاہدہ کیا صحابہ کو کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ منع کیا۔ اور یہ جو یعنی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلام کی حدیث نہیں ہے، باب کون سا ہے؟ باب الصلاۃ ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہو رہا ہے، یعنی صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ہیں، جو سلام والی حدیثیں ہیں ان میں کیا ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سلام میں رفع الیدین بھی منع ہو گیا، اور اس میں واضح۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ یہ مدینے میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جب بات کر رہے ہیں آپ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ نکالیں، یہ پکی عمر میں صحیح جب بندے کا یعنی کہ حافظہ ہوتا ہے، صحیح یعنی کہ عمر کے حصے میں یعنی کہ یہ، اور یہ بات بھی اپنی نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اب رفع دین کی میں پہلے بھی کہتا ہوں جتنی حدیثیں ہیں ساری صحابہ سے انفارمیشن ہے، ایک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سنت متروک ہو جاتی ہے اس کا واضح ہونا پھر نہیں اتنا رہتا نا۔ یہ ملتا ہے حدیثیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رکوع سے پہلے رفع دین کرتے بعد میں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیثیں زیادہ اسی لیے ہیں
کہ رفع الیدین ترک اینڈ پہ ہوا، تو آپ کبھی بھی اتنے وسیع آپ یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو سب سے معتبر واسطہ بنتا ہے علم کا مشاہدے بیس پر، وہ مدینے کے جو امام ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی کہ موطا امام مالک لے لیں یا موطا امام مالک کی جو یعنی کہ مسائل کے اوپر اس کا ایڈیشن ہے وہ لے لیں، کسی میں ہر ایک میں واضح یہ ملتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں یعنی کہ عبد الرحمن بن قاسم جو ان کے خاص شاگرد ہیں، اور امام نووی نے بھی اسے یعنی کہ صحیح ترین وہ باوثوق ذرائع سے یعنی کہ بات کر رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں شروع میں جو تکبیر تحریمہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ میں کسی بھی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں اور نہ میں نے دیکھا ہے۔ اگر آپ صحیح علم کے ذرائع کو چھوڑتے ہو تو پھر آپ کے علم میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے یعنی کہ آپ کہتے ہو جی ہم نے حدیث لینی ہے بخاری کی کتاب جو ہے اس کے اوپر حالانکہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لکھا ہوتا حدیث رسول، حدیث تو لینی چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری سے کیوں؟ یا کتاب کا نام ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا حدیث رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری نام کیوں رکھا ہے یا بخاری کیوں؟ اصل میں یہ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ جو احادیث بخاری کی بک میں ہیں یا امام بخاری سے ہیں وہ صحیح ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے نماز لینی ہے تو حنفی نماز، آپ کہیں جی نماز تو محمدی ہونی چاہیے، جیسے کتاب کا نام چینج کرنے سے چیز چینج نہیں ہوتی، حنفی اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نماز کو کنفرم کیا ہے صحابہ سے، اور یہ بات کنفرم ہے آپ جب بکس کی سٹڈی کرو گے کہ صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ 100% بات کنفرم ہے کہ کبیر جو تابعین ہے، سب سے بڑے تابعین جو خلفائے راشدین کے وقت تھے، ابو اسحاق، ابراہیم نخعی، امام شعبی، ان سے یعنی کہ انہوں نے انفارمیشن لی، ایک بندہ ایک صحابی سے مل کے تو باتیں پوچھتا ہے اور وہ صحابی 100 صحابہ کے متعلق انفارمیشن دے دیتا ہے، تو کتنی انفارمیشن ہوگی۔ صحیح ذرائع سے انہوں نے حدیث کو سامنے رکھ کے تو نماز کو کمپوز کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سورس ہیں وہ ایگزیکٹ علم کے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز یہی ہے۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، وہ اپنی کتاب المصنف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2452 2452، کہتے ہیں کہ حدثنا ابو بکر بن عیاش ان حسین ان مجاہد قال ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتح، یعنی حضرت ابن عمر نماز شروع کرتے وقت بس ہاتھ اٹھاتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد نہ اٹھاتے، اور بلکہ یہ کنفرم کیا کہ اس روایت کے سارے رجال صحیح ہیں میں سے ہیں، اور طحاوی مانی الآثار میں بھی صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو جو ہے نا وہ نقل کیا ہے۔